Yes beta, yes, you can you know ایک منٹ، یہ بار بار جو ہے نا ہم چینج ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں پر تھے کہ blessings on the hand of women. ٹھیک ہے، ماؤں کے ہاتھوں پر رحمت نازل ہیں. angels guard its strength and grace. جن کی طاقت اور خوبصورتی کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں. اسٹرینتھ طاقت، گریس عظمت کے لیے بھی آتا ہے، خوبصورتی بیوٹی یہ سارے ورڈ. گریس کے لیے آپ بیوٹی کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، گارڈ کے لیے پروٹیکٹ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. اوکے اچھا، ناؤ ریڈ دا تھرڈ لائن. تھرڈ لائن کیا ہے؟ چلیں بیٹا، ریڈ دا تھرڈ لائن. یس، آر یو لسننگ ٹو می؟ جی بیٹا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی کی ناٹ ہیئر یو. احمد، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. یس بیٹا احمد، آئی کی ناٹ ہیئر یو. آئی کین ناٹ ہیئر یو مائی سن. جی بیٹا، ریڈ دا تھرڈ لائن. In the palace cottage hovel. ان دا پیلس کاٹیج ہوول. ٹھیک ہے، ذرا اس کے میننگز میچ کرو. پیلس، پیلس کا مطلب کیا ہے؟ پیلس از ویئر اے کنگ پیلس لیوز. کہتے ہیں محل کو، جی محل. اور بعض لوگ اپنے گھر کوٹیج کے، کہتے ہیں کوٹری. ہاں بعض لوگ اپنے گھر کے باہر بھی لکھ لیتے ہیں نا، پیلس کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، احمد پیلس. اب وہ محل تو نہیں ہوتا لیکن اس کو ہاؤس کے معنی میں بھی یوز کرتے ہیں. تو پیلس بیسیکلی جو اس کا پراپر میننگ ہے، پیلس از بیسیکلی اے محل، the place where a king lives. Okay, palace. In the palace cottage. cottage ایک چھوٹا گھر، چھوٹی کوٹری، چھوٹا سا گھر. and hovel is جھونپڑی جیسے ہوتی ہے نا، بالکل ہی ان you know shanty towns, a small house, not very well built. So that is basically a hovel. تو اور نیکسٹ لائن ریڈ کریں. Oh, no matter where the place. oh no matter where the place. مطلب ماں چاہے جہاں پر بھی ہو، پیلس میں، کاٹیج میں، ہوول میں، ہر جگہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ دے آر پروٹیکٹنگ اٹس اسٹرینتھ اینڈ اٹس گریس. ٹھیک ہے، ماں کی جو ہے حفاظت کر رہے ہیں، اس کی عظمت کی، اس کی طاقت کی، چاہے جہاں پر بھی ہو. ٹھیک ہے. اوکے ناؤ لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ لائن. اوکے. Wool that never storms assail it. Yes, would that never storms assailed it. ٹھیک ہے، would that never یعنی یہ ایک تمنا کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے نا، would that never storms assailed it. کاش کہ کبھی، would that never کاش کہ کبھی. storms is طوفان. اس دن ہم نے کلاس 9 میں ایک ورڈ پڑھا تھا floods. floods بیسیکلی سیلاب ہوتا ہے. storms is طوفان، storms. اور ایک اور اس طرح کا ورڈ ہے ارتھ کویک. ارتھ کویک کسے کہتے ہیں؟ ارتھ کویک از زلزلہ جو ہوتا ہے بیسیکلی، وہ ارتھ کویک کہلاتا ہے. storms از طوفان. would that never storms assailed it. کاش کہ کبھی طوفان انہیں تکلیف نہیں پہنچائے. اسیل تباہ کرنا، ختم کرنا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش کہ ماں کی عظمت، ماں کے ہاتھوں کو، ماں کو کاش کہ کبھی طوفان انہیں تکلیف نہ پہنچائے. ٹھیک ہے، یہ ایک تمنا کر رہا ہے. اتنی عظیم شخصیت ہے یہ.
کہ اللہ کرے کبھی اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کبھی اس کی عظمت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، ٹھیک ہے، اور بتا رہا ہے کہ فرشتے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی آپ کو کمپیریٹیولی اس کے ورڈز نئے لگ رہے ہیں نا، نیو ورڈز اس میں یوز ہوئے ہیں پویم میں۔ اچھا چلو جی، ریڈ دس نیکسٹ۔ Rainbows ever gently curled. رینبوز ایور جینٹلی کرلڈ، اوف، دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عظیم شخصیت ہے ماں، قوس و قزح۔ رینبو آپ نے دیکھا ہے نا، وہ اسکائی پہ رین کے بعد جو Seven ڈفرینٹ color. کلرز، جی ہاں، وہ 7 کلرز آ جاتے ہیں، کبھی ریئل لائف میں دیکھا ہے اس طرح؟ Nine. میں نے دیکھا ایک دو دفعہ، بہت کم، کبھی اتفاقاً ایسا ہوتا ہے یہ نظر آتے ہیں، تو بہت اچھے ایک کلرز، بیوٹیفل کلرز ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ رینبوز ایور جینٹلی کرلڈ، یعنی قوس و قزح جو ہوتا ہے ہمیشہ شفقت سے انہیں اپنے گھیرے میں لیے رکھے، یعنی یہ تمنا کر رہا ہے کہ ایک تو اسے کبھی طوفان بھی نقصان نہ پہنچائے، اور رینبو جو ہے نا وہ بھی اسے اپنے گھیرے میں لیے رکھے، اپنے کوئی رینبو یوں کرل کر رہا ہوتا ہے نا، جینٹلی کرلڈ، ایک کرل ہوتا ہے یوں اوپر سے یوں یوں ٹرن ہو رہا ہوتا ہے رینبو جو ہوتا ہے نا، تو کہہ رہا ہے یہ بھی اس کو نا اپنے گھیرے میں لے لے، اتنی عظیم شخصیت ہے۔ اور ماں کے ہاتھوں کی اتنی عظمت بیان کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ کاش اسے طوفان بھی نقصان نہ پہنچائے، اور کاش کہ یہ رینبو کا جو کرل ہوتا ہے یہ بھی اسے اپنے گھیرے میں لے لے، یہ کرل اسے، ٹھیک ہے، شفقت سے جو ہے یہ بھی اس کو اپنے گھیرے میں لے لے، یہ اتنی عظیم شخصیت ہے۔ کیوں؟ آگے ریزن بتا رہے ہیں کیوں یہ ماں کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں، دنیا کو سمجھنا چاہیے بلکہ، کیوں؟ یہ ریزن دیکھیں آگے، وہ ریزن پویم کا نام بھی ہے، ریڈ اٹ۔ For the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. ہاں، فار دا ہینڈ دیٹ راکس دا کریڈل، کریڈل کا مطلب، کریڈل کیا ہوتا ہے؟ جو جھولا جھلاتی ہے نا ماں، جو جھولا ہوتا ہے اس کو کریڈل کہتے ہیں۔ Chula. ہاں جھولا، بچے آپ نے نہیں دیکھا ماں بچوں کو جھولا جھلا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہاتھوں سے جھولا جھلاتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے جھولے ہوتے ہیں وہ بچے جس میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کریڈل جسے کہتے ہیں بچوں کا، وہ چھوٹا سا ایک جو ہے نا جھولا نما ہوتا ہے، تو وہ بعض دفعہ اب ایسے بنے ہوئے آتے ہیں ووڈن کے نا، وہ جھولے بھی ہوتے ہیں، اور ووڈن چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے جو ہے نا کریڈل، بچوں کے چھوٹے سے بیڈ نما ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں ماں جھولا جھلا رہی ہوتی ہے تاکہ بچے سوئیں، جلدی سو جائیں، روئیں نہ، پریشان نہ ہو۔ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ آپ کبھی جھولے میں نہیں سوئے بچپن میں؟ اچھا، تو یہ کین یو لسن ٹو می، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے۔ تو فار دا ہینڈ دیٹ راکس دا کریڈل، کیونکہ وہ ہاتھ جھولا جھلاتے ہیں، وہ دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، یعنی وہ ماں کے جو ہاتھ ہوتے ہیں دراصل وہ بچے کو، یہ راکس کا مطلب ہے جھلانا، جھولا جھلانا، وہ جھولا جھلاتے ہیں، وہی ہاتھ ہیں، وہ وہی عظیم ہاتھ ہیں، دراصل یہ ہاتھ دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ماں کے جو عظیم جھولا جھلانے والے ہاتھ ہیں یہ دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، ماں اتنی عظیم شخصیت ہے کہ دراصل یہ دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، اس کے ہاتھ، اس لیے کہ یہ بچے کو جھولا جھلا رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے اس کی ریزن بتائے گا کہ ان ہاتھوں کو اتنا عظیم کیوں قرار دے رہا ہے، کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ہاتھ اتنے عظیم ہیں، یہ اس کی اتنی زیادہ تعریف یہ کیوں کر رہا ہے یہ بھی۔ چلیں سیکنڈ سٹینزا کی بھی ایک دو لائنز پڑھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اب بور تو ہو رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے کلاس فیلوز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری پویم نا یہ اس کو سمجھایا ہے اس نے کہ بھئی یہ ماں کے ہاتھوں میں ایسا کیا جادو ہے، ایسا کیا کمال ہے، کہ اچھا جی، پڑھیں؟ جی بیٹا ریڈ دس۔
Infancy is the tender fountain, power may with beauty flow. وتھ بیوٹی فلو. دیکھیے یہ اب بتا رہا ہے بچے کے بارے میں کہ بچپن جو ہوتا ہے، انفینسی مینس بچپن. بچپن جو ہوتا ہے انسان کا، چائلڈہڈ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انفینسی از دا ٹینڈر فاؤنٹین. اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو اب بچپن جو ہے نا، یہ ایک چشمے کی طرح ہوتا ہے. ایک ایک جیسے پانی بہ رہا ہوتا ہے نا چشمے میں خوبصورتی کے ساتھ، نازک سر چشمہ، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سے بچپن کی زندگی گویا کہ آگے بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے انسان کی. پاور میں وتھ بیوٹی فلو، اس میں سے طاقت خوبصورتی کے ساتھ بہہ سکتی ہے. یعنی انسان کی اس میں جو طاقت ہوتی ہے، انسان جو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انسان کی جو زندگی کا چشمہ ہوتا ہے، بڑا نازک چشمہ ہوتا ہے. اس میں انسان، یعنی وہ چشمہ بہہ رہا ہے گویا کہ انسان کی زندگی آگے چل رہی ہے، آگے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. دا لائف آف اے پرسن از پاسنگ، اٹ از گوئنگ. اینڈ اب اگر ماں نہ ہو تو اس بہتے چشمے کو یا اس گزرتی ہوئی زندگی کو کون گائیڈ کرے گا؟ کون اس کو صحیح راستہ بتائے گا؟ تو یہ تھرڈ لائن میں پھر یہ خود بتا رہے ہیں. دیکھو یہ ریڈ کرو یہ لائن. Mothers first to guide the streamlets. جی. فرام دیم سولز انریسٹنگ گرو. کہہ رہے ہیں وہ جو چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے چشمے کے لیے ایک اور لفظ انہوں نے یوز کیا، اسٹریملیٹس. ٹھیک ہے. اسٹریملیٹس بھی یہ پانی کے جو چشمے ہوتے ہیں جو بہ رہے ہوتے ہیں، اس کو اسٹریملیٹس بھی کہتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مدرز فرسٹ ٹو گائیڈ دا اسٹریملیٹ، یا مدرز مطلب مدرز فرسٹ ٹو گائیڈ دا اسٹریملیٹ. سب سے پہلے اس بہتے چشمے کو، اس انسان کی گزرتی ہوئی زندگی کو، اس بچپنا جو اس کا آگے بڑھ رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، گویا کہ وہ چشمہ بہہ رہا ہے. اس چشمے کو، اس اسٹریملیٹس کو صحیح رخ دینے والی، صحیح پوزیشن بتانے والی، گائیڈ کرنے والی، مدرز فرسٹ ٹو گائیڈ دا اسٹریملیٹس. ان اسٹریملیٹس کو، ان راستوں کو صحیح رخ دکھانے والی جو شخصیت ہوتی ہے، جو پرسنالٹی ہے، جو کیریکٹر ہے، دیٹ از دا مدر. وہ مدر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا بیچارے بہت سے بچوں کی ماں نہیں ہوتی، یا بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ان کو کیا ہوتا ہے کہ ماں کی سی محبت کوئی ان کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ماں جس کی ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں ماں کی جو ممتا ہے دنیا میں، ماں کی جو محبت ہے، وہ مثالی، ایگزمپلری ہوتی ہے نا. کہ لوگ کہتے ہیں ہاں یار، ماں نے دیکھو اس کی کیسی زبردست تربیت کی ہے. اس کی ماں جو ہے نا، یہ بڑی نیک عورت ہے، نیک خاتون ہے، اور اس نے جو ہے اس کی کیسی رہنمائی کی ہے. تو یہ ماں جو ہے اسے گائیڈ کرتی ہے، اور اس میں سے پھر یہ کہہ رہے ہیں فرام دیم سولز انریسٹنگ گرو. اور ان چشموں میں سے، ان راستوں میں سے پھر محنتی، یعنی انریسٹنگ مطلب بہت زیادہ محنت کرنے والے، گرو آگے بڑھتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں. یعنی ان راستوں میں، ان جہاں مدر جو ہے رہنمائی کرتی ہے، راستے دکھاتی ہے، ان راستوں میں سے پھر مختلف طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، محنتی انسان پیدا ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ذرا آگے ریڈ کرو. From the soul's unresting grow. جی. یہ ہاں میں نے بتایا نا یہ کہ فرام دیم سولز، مطلب سولز کا مطلب پتہ ہے تمہیں؟ سولز جان ہوتا ہے، مطلب ہاں دل جان. جان انسان کی، یا انسان مراد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. فرام دیم سولز انریسٹنگ گرو. سولز مطلب مختلف لوگ، مختلف جانیں، انریسٹنگ. اب یہ بہرحال انسان، محنتی لوگ پیدا ہوتے ہیں. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا نیکسٹ لائن پڑھو. Grow on, grow on for the good or evil. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ بھی ماں نے اسے راستہ دکھا دیا، سب کچھ بتا دیا.
اب وہ سول، وہ اسٹریملیٹس، وہ چشمے آگے بڑھتے گئے، اسے ماں نے راستہ دکھایا، لیکن اب یہ انسان کے اوپر ہے، گرو آن فار دا گڈ اور ایول، وہ اچھائی کے لیے بڑے ہوتے ہیں یا برائی کے لیے، یہ تو پھر انسان کے اپنے اوپر ہے نا۔ لیکن بہرحال ماں انہیں بچپن میں کیا کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے۔ نیکسٹ لائن پڑھیں۔ Sunshine streamed or evil hurled. سن شائن اسٹریمڈ، یعنی یا تو سن شائن اس سے پھیلتی ہے اگر انسان اچھا ہے، تو اس کی مثال کیا دی جاتی ہے، جیسے سورج کی روشنی ہے، اسٹریم، اسٹریم مطلب یہاں مطلب یہ ہے کہ اسپریڈ، پھیلنا، تو یہ تو اس سے سنشائن پھیلے گی، اور ایول ہرڈ، اور اگر انسان برائی کے راستے پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایول ہرڈ، تو پھر گویا کہ یوں سمجھ لو کہ برائی غالب آ جاتی ہے، برائی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب راستہ تو ماں نے دکھا دیا اس کو، اور اس سے بہت سارے ایسے انسان پیدا ہوئے، محنتی انسان، لیکن اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اچھائی کے راستے پہ جاتا ہے یا برائی کے، اور اگر اچھائی کے راستے پہ جاتا ہے تو گویا کہ سن شائن اسٹریم ہو رہی ہے، سورج کی کرنیں گویا کہ دنیا میں پھیل رہی ہیں، اچھائی پھیلا رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، اور اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو گویا کہ نحوست یا برائی دنیا کے اندر غالب ہو رہی ہے، برائی دنیا کے اندر پھیل رہی ہے۔ اوکے، اچھا اب دوبارہ لاسٹ میں وہی دو لائنز آ گئیں، کیا ہیں یہ لائنز؟ For the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. ہاں، پھر یہ آخر میں دوبارہ ماں کی عظمت کو دہرا رہا ہے بار بار، فار دا ہینڈ دیٹ راکس دا کریڈل از دا ہینڈ دیٹ رولز دا ورلڈ، کہہ رہا ہے بار بار، یہ ایک ایک بات بتانے کے بعد پھر کہتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہاتھ جو ہے نا، یہ بچے کو جو جھولا جھلانے والے ہاتھ ہوتے ہیں، دراصل یہ دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی اصل میں وہ ہاتھ ہیں جو بچے کو جھولا جھلاتے ہیں، جو مختلف راستے دکھاتے ہیں، اور اس سے پھر دنیا میں مختلف لوگ پیدا ہوتے ہیں، دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل who basically are born and choose their career and go to different paths and different fields and different careers, whether they go towards good or evil is all depending on them, but mother is the one who is guiding the streamlets, guiding the tender infancies, tender age infant children, infants, and showing them uh, their showing them the different, or rather guiding them towards different fields, and then children finally they grow up according to the guidance given by the mother. Different unresting انہوں نے یہاں ورڈ یوز کیا کہ hard working people, unresting souls means hard working people، ٹھیک ہے، یہ دو stanzas ہیں کچھ، اس کو ذرا بیٹا ریڈ کیجیے گا، and inshallah we will continue this poem and try to finish it in the next class.